اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اسٹوڈیو میں اور دنیا بھر میں پیس ٹی وی اردو کے ذریعے سے پیش کیے جانے والے اس مسلسل پروگرام نور قرآن میں، جو قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پروگرام ہے، موجود حاضرین کا بھی اور دور دور رہ کر بھی حاضر ہونے والے بھائیوں اور بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، باپوں کا، بزرگوں کا، سب کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام میں برکت عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطالعے میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے نور سے اپنی زندگی کو منور کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آئیے قرآن مجید کی 5ویں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی۔ اللہ میاں غیر ضروری ریسٹرکشنز اور پابندیاں نہیں عائد کرتے ہیں۔ حلال و حرام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ سب چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جو پوائنٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں۔ سب رشتے حلال ہیں سوائے ان خواتین سے جن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ سب طریقے حلال ہیں سوائے ان طریقوں کے جن سے منع کر دیا گیا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ اس زمانے میں شکاری اب بھی ایک آدھ کہیں کہیں شکار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں زندگی اتنی منظم اور آرگنائز نہیں تھی، شہر بہت کم تھے، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پہ لوگ رہتے تھے۔ شکار کے مسائل، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، کن جانوروں کو سدھاتے تھے وہ لوگ؟ مثال کے طور پر کتے، چیتے، باز، شکرے وغیرہ، ان کے ذریعے سے وہ جانوروں کو پکڑ کر شکار کرتے تھے۔ جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، حلال ہے۔ البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، لیکن اس کا ذبح کرنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اب اس میں تفصیلات ہیں، تفصیلات میں کچھ اختلاف ہوتا ہے حالات کے لحاظ سے، ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آج کے دور سے مسئلہ متعلق نہیں، ریلیونٹ نہیں۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی۔ آج سے ایک خاص دن نہیں، ان دنوں یعنی اس زمانے میں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے۔ اہل کتاب نے جن چیزوں کو ذبح کیا وہ حلال، یہود و نصارہ نے، لیکن اگر وہ پکے مشرک ہوں یا غلط طریقے سے انہیں حلال کیا ہو یا اللہ کا نام نہیں لیا ہو تو ظاہر ہے حرام ہوگا۔ ان کا کھانا یعنی تم ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہو۔ اسلام چاہتا ہے بردرہڈ، اخوت پروان چڑھے، لیکن ظاہر ہے کہ کہیں شراب ہو، سور کا گوشت ہو تو آپ ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے، اس مجلس میں نہیں جائیں گے آپ۔ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، ان کی عزت، ان کی حرمت اور ان کی جسم و جان کے، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنایاں کرو۔ اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا، چوری چھپے آشنائیں نہیں کی جا سکتی۔ کلیئرلی شادی کیجئے، بول بتا کے شادی کیجئے، جی چوری چھپے شادی کر لی، کہیں جا کر ایک کمرے میں کچھ کر لیا، جائز نہیں، کھلے طریقے سے بات ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں، مثلاً یہودی اور عیسائی، لیکن یہ ایک ایبسولوٹ حکم ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے قیامت تک کا بدل نہیں سکتے، لیکن ظاہر کچھ لمیٹیشنس ہوتے ہیں ہر حکم کو۔ مثلاً علماء اور فقہاء نے اس پہ لکھا ہے کہ بھائی اگر پکے مشرک ہیں تو ظاہر ہے اس ایبسولوٹ حکم کو تو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی آدمی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بڑے خطرات ہیں۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ دیوالیہ کسے کہتے ہیں؟ بینک کرپٹ۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے تھے لیکن سب بھگتان میں چلے گئے، ان کا اتنا ڈیمانڈ ہے، اتنا قرضہ لے رکھا ہے، کچھ بھی نہیں رہا تمہارے پاس اپنا۔ تو یہاں پر ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم نے اہل کتاب کی کسی خاتون سے شادی کر لی لیکن اپنے مستقبل کی فکر نہیں کی اور اس نے تم پر اثرات ڈالے یا تمہارے بچوں پہ اثرات ڈالے تو بہرحال بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہاں وضو اور غسل کے مسائل آ رہے ہیں، وہ بھی ہم تفسیر میں نہیں جائیں گے، پڑھ لیتے ہیں چلیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سر پر ہاتھ پھیر لو، مسح، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ،
اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، یعنی عورتوں سے تم نے تعلق قائم کیا ہو، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ آدمی بیمار ہو، سفر میں ہو، پانی نہیں ملے تو تیمم وہ غسل کا بھی بدل ہو جاتا ہے اور وضو کا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، شریعت اسلامی کی نعمت، قیادت، رہنمائی کی نعمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی ہدایات کی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا قول کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اللہ کی اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ جتنا زیادہ امت کے افراد کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ، گریٹ باؤنٹی سے نوازا ہے، اتنا ہی امت کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، ان کی زندگیاں درست ہوں گی، ان کا تزکیہ ہوگا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد امت مسلمہ میں ایسی جس کو اس نعمت کا احساس ہی نہیں۔ دوسرے جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں، دوسرے جو کھا رہے ہیں ہم بھی وہ کھا رہے ہیں، ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، کمپٹیشن ہے، ہم بھی اس میں مبتلا ہیں۔ نہیں، عقل اور شعور کے بغیر، ایمان کی تکمیل کے بغیر زندگی بیکار زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر کھڑے ہونے والے، راستے پر قائم رہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ تمہارا کوئی کام انصاف سے ہٹا ہوا نہ ہو، تمہارا کوئی کام سچائی، راست بازی سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ دنیا بھر میں سچی باتوں کو، صحیح باتوں کو، انصاف کی باتوں کو، انصاف کے طریقوں کو رائج کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں تمہاری ہمدردیاں اور تمہاری شرکت حق کے ساتھ ہونی چاہیے، باطل کے ساتھ نہیں۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے، بھڑک گئے تم، کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، عدل کرو، انصاف کرو۔ وہ اقرب للتقویٰ، یہ خدا ترسی اور خدا خوفی سے زیادہ قریب ہے، عدل۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ پورے طور سے اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو بالکل دو ٹائپ کا رویہ ہے، ایک اہل ایمان کا اور عمل صالح کرنے والوں کا، اور دوسرا ان لوگوں کا جو کفر کریں، ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے، کوئی گلو خلاصی نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی اجر نہیں۔ اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو یہود کے کچھ لوگوں نے دعوت دی، اور پلان یہ کیا تھا کہ ہم اچانک ان سب پر حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اور آپ اس دعوت میں گئے نہیں۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جب کہ گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ خدا نخواستہ یہود کا ایک گروہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا، کچھ مومنین صالحین صحابہ کرام قتل کر دیے جاتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان پہنچ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس احسان کا، اس طرح کے احسانات اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر مسلسل کرتا رہتا ہے۔ اور ہمیں بھی اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کسی ملک میں، کسی ملک کے حصے میں، کہیں فلسطین میں، کہیں مختلف اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچاتا ہے، کامیابیاں عطا کرتا ہے، قوت فراہم کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم سورت کے آیات کے مطالعے کا باضابطہ آغاز کریں گے۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔
عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے، بات سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، ہر پیر شام 6 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں۔ چند ہلاکت یافتہ قومیں، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حاضرین و ناظرین، بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سورہ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت، اس کا مطالعہ جاری رکھیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، 12 بڑے بڑے قبیلے تھے ان میں، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، مٹا دوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل
گم کر دی۔ سواء السبیل کیا ہے؟ بالکل سیدھا راستہ، ٹھیک ٹھاک راستہ۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے دنیا میں، ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، غلطی کرتے کرتے بہت دور بڑھ جاتا ہے، پھر اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ تو سواء السبیل کو سیدھا راستہ ہے جس میں ایکسٹریمزم نہیں ہو، جس میں افراط و تفریط نہیں ہو۔ مثلا دیکھیے سرمایہ داری کا دور آیا، کیپٹلزم، سارے کیپٹل پہ خاص لوگوں کا قبضہ ہو گیا، غریب اور مزدور کی حالت خراب ہو گئی۔ پھر اس کا ری ایکشن ہوا کیپٹلزم کا، کمیونزم آیا، کمیونزم نے بڑے مظالم کیے، پھر کمیونزم بھی ختم ہو گیا۔ تو ایکشن اور ری ایکشن اس میں انسان مبتلا رہتا ہے، اور اسلام کا راستہ سیدھا ہے، سچا ہے، بیچ کا ہے، ایکسٹریمزم کا نہیں۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دی، میرے رسولوں کو مانا، آخر رسول کو ماننا ہے ہم کو، اور ان کی مدد کی۔ اللہ کے دین کی مدد ہم کرتے رہیں۔ اللہ کے دین کی مدد مختلف طریقوں سے کی جائے گی۔ ہم خود اسلام پہ چلیں، اپنے اہل ویال کو اسلام کی تعلیم دیں، ہم جو ہے ان کی اصلاح کریں، تربیت کریں، سماج میں اس طرح کی قوتیں موجود ہوں جو اللہ کے رسول کے احکام کو پروان چڑھا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری برائیوں کو تم سے زائل کر دوں گا۔ برائیاں دو طریقے سے زائل ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اچھے کام کرتے ہیں تو خود بہت برائی مٹ جاتی ہے، پھر نیکی کے اندر اتنی اچھی قوت ہوتی ہے، جیسے علم آتا ہے جہالت کو دور کر دیتا ہے، ایمان آتا ہے کفر کو ہٹا دیتا ہے، اطاعت اور فرما برداری آتی ہے نافرمانی ہٹ جاتی ہے، روشنی آتی ہے اندھیرا ہٹ جاتا ہے۔ وہی جگہ ہے، اندھیرا تھا، روشنی آئی، اندھیرا ہٹ گیا۔ وہی انسان ہے، وہی وسائل ہیں، ایک فٹ اونچا نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور برائیوں کو زائل کر دیتا ہے، اور آخرت کا ذکر کر رہا ہے کہ تمہیں جنت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی، آرام و سکون ہوگا، ہمیشہ کی کامیابی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، نافرمانی کی، ناشکری کی، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی شریعت کا انکار کر دیا، اس میں قطر بیونت کی، خیانت سے کام لیا، تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ انسان کی زندگی بڑی پیچیدہ ہے، انسان کی کچھ خواہشات ہیں، انسان کے کچھ خیالات ہیں، انسان کے کچھ تصورات ہیں، انسان پر مختلف اثرات طاری ہوتے رہتے ہیں، ماحول کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر اس پہ عمل کرتے رہے تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، ایکشن ری ایکشن کا شکار نہیں ہوں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا ان عام مسلمانوں کے بارے میں جو قرآن کی تعلیم سے واقف ہی نہیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے واقف ہی نہیں ہیں؟ ظاہر ہے ان کا عمل دنیا کے دیگر لوگوں کے عملوں سے متاثر ہوگا، جبکہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، ایکسپیکٹڈ ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہود کا، عیسائیوں کا مستقل رویہ ہے، آج بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ آج بھی کوئی فلم بناتا ہے، آج کوئی کارٹون شائع کرتا ہے، آج بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اور بھڑک جاتے ہیں لوگ، تشدد کے طریقے اختیار کرتے ہیں اور ہم کو نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک 4-6 مہینے پہلے واقعہ ہوا دلی کے قریب غازی آباد میں، قرآن شریف کے صفحات پھٹے ہوئے پائے گئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ خراب باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب غصہ آ گیا، جمع ہو گئے لوگ، کئی ہزار کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ چند پولیس والے تھے، پولیس والے ایک جگہ دب کر بیٹھ گئے، اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ 6 نوجوان، صرف ایک صاحب 35 سال کے تھے، باقی 20-22 سال کے نوجوان جوش میں مار دیے گئے۔ ٹھیک ہے، کمپنسیشن دیا حکومت نے، حکومت کی مصلحتیں تھیں، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ پھر 10-15 دن تک کبھی پورے دن رات کا، کبھی پارشل کرفیو نافذ رہا، تجارتیں متاثر ہوئیں، تعلیم متاثر ہوئی، لوگوں کو جگہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ہم بہت ہی عقل مندی کے ساتھ یہ کریں، اور مسلمانوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اسلام پر عمل کرتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعلیم نہیں ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈروں پر اعتماد نہیں ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں انہیں معاف کرو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو،
اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. انہوں نے بائبل کا ترجمہ دنیا بھر کی زبانوں میں کر دیا ہے. ہم کیوں نہیں قرآن مجید کا ترجمہ دنیا بھر کی زبانوں میں کریں؟ ہم میں تو کم عقل لوگ بحث کرتے ہیں کہ قرآن کو غیر مسلم چھو سکتا ہے یا نہیں، غیر مسلم کو قرآن دے یا نہیں. ان کے ہزاروں لاکھوں ویب سائٹس ہیں، ان کی کتابیں ہیں. ویب سائٹ پہ جا کر آپ عیسائیت کی، یہودیت کی، ہندوازم کی فراہم تعلیمات کو جان سکتے ہیں. ہمارے کتنے چینل، ہمارے کتنے ویب سائٹس ہیں، ہماری کتنی کتابیں ہیں، ان کی ہاسپٹلس کتنے ہیں، ان کے خدمت خلق کے کام کتنے ہیں، وہ اندھوں میں کام کر رہے ہیں، کوڑیوں میں کام کر رہے ہیں. تو سنجیدہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہیں گے. حرکتوں پر مشتعل ہو کر غلط قسم کا ریاکشن کریں گے تو ہم کو ہی نقصان ہوگا. پھر اس کی تصویریں دکھاتے ہیں، دیکھو یہ تشدد کر رہے ہیں، دیکھو یہ مار رہے ہیں، دیکھو ایسے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، جنگلی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. اور اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روکنے کا ایک اور موقع ان کو مل جاتا ہے. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ حد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، بھول گئے. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. بے شمار ڈینومینیشنس ہیں عیسائیوں کے، لڑتے رہتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ دنیا میں کیا بناتے رہیں. تو مسلمانوں کو اپنے عمل پہ توجہ دینی چاہیے. اس سے جو بات معلوم ہوتی اس وقت بھی کہا گیا مضبوط بنو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، حضور کی سیرت سے واقف ہو، عمل صالح کے معاملے میں آگے بڑھتے جاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنے فکر کی، اپنے اخلاق کی، اپنی عبادات کی، اپنے معاملات کی، اپنے گھر کی، اپنے ماحول کی. تو اس طرح کی باتوں پر آج بھی عمل کرنا چاہیے. پھر فرمایا جا رہا ہے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. ہر بات کو کھولنا ضروری نہیں. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ایک کھلی ہوئی کتاب، روشنی پیدا کرنے والی کتاب، حق کے راستے کو روشن کرنے والی کتاب، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. سلامتی فکر، سلامتی ایمان، سلامتی عمل، سلامتی حیات. چنانچہ آپ اسلامی شریعت کے تاہ میں جا کر دیکھیں اسلامی شریعت کیا کس چیز کو اشور کرتی ہے. آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، آپ کی جان محفوظ رہے گی، آپ کا مال محفوظ رہے گا، اور آپ کی نسل محفوظ رہے گی. اسلام کے سارے احکام اسی لیے. ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں، بہت سی گمراہیاں ہیں، بہت سے غلط افکار و خیالات ہیں، منظم ہیں، مربوط ہیں، کام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں اپنی طرف. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف بلاتا ہے، چلاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور ان کی فکر، ان کا عمل، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، ساری کی ساری چیزیں سدھر جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں. محترم حاضرین، اب ایک آدھ سوال کوئی کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم شیخ، ہمارا سوال ہے جب بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یا انکاؤنٹر کرا جا رہا ہے تو اس پر ذمہ دار مسلمان کا کیا رول ہوگا؟ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو قانون کا پابند ہے، تو ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، شریفانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے طریقے جو الٹے نقصان کا باعث ہوں اور معاملہ اور گڑبڑا جائے وہ صحیح نہیں. اور اچھے لوگوں کا، شریف لوگوں کی بڑی تعداد، ان کا ہمیں تعاون حاصل کر کے کام کرنا چاہیے. محترم حاضرین، اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس سوال کے جواب کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید رہنمائی سے نوازے. آپ کا اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.